السلام علیکم دوستو عبدالستار ایدی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں سب کچھ ایک ویڈیو میں بتانا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ معروف سماجی رہنما عبدالستار ایدی 1928 کو بھارتی ریاست گجرات کے شہر بنتوا میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 11 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کو فالج ہو گیا۔ عبدالستار ایدی نے اپنی والدہ کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ان کی حالت بدستور خراب ہو رہی تھی۔ اسی دوران عبدالستار ایدی کی والدہ کو ذہنی بیماری بھی لاحق ہو گئی۔ جب ایدی 19 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان سب حالات نے عبدالستار ایدی کی پڑھائی پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ ان کی پڑھائی متاثر ہوئی اور وہ ہائی اسکول بھی مکمل نہ کر سکے۔ عبدالستار ایدی کے والد کپڑے کے تاجر تھے۔ عبدالستار ایدی بچپن ہی سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لوگوں کی بھرپور مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب اسکول جاتے ہوئے عبدالستار ایدی کی والدہ آپ کو 2 پیسے دیتی تھی تو وہ آپ کو کہتی تھیں کہ 1 پیسہ خود خرچ کر لینا اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کو دے دینا۔ دکھی انسانیت کی خدمت انہوں نے 1951 میں شروع کر دی تھی۔ عبدالستار ایدی نے دکھی لوگوں کی خدمت اپنے بچپن ہی سے شروع کر دی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے 1952 میں اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور ایک ڈاکٹر کی مدد سے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بھی تدریس کی طرف بلایا۔ ایدی صاحب کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ وہ اپنی ڈسپینسری کے سامنے ہی بینچ لگا کر سو جایا کرتے تھے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ 1952 میں ہی ایدی صاحب کو 26,000 کا عطیہ ملا تو انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید کر اس کو ایمبولینس میں تبدیل کر لیا۔ اس طرح ایدی ایمبولینس سروس کا آغاز ہوا۔ ایدی صاحب ذاتی طور پر ایمبولینس چلاتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ دنیا بھر میں قدرتی آفات اور جنگ زدہ علاقوں میں ایدی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن مالی اور طبی امداد فراہم کرنے لگا۔ 1957 میں کراچی میں فلو کی وبا پھیلی۔ اس دوران ایدی صاحب نے شہر کے مختلف حصوں میں خیمے لگوائے اور ادویات فراہم کی۔ عبدالستار ایدی کی بے لوث کاوشوں کو دیکھتے ہوئے اب مخیر حضرات نے بھی ان کی مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ عبدالستار ایدی نے وہ ساری بلڈنگ خرید لی جہاں ڈسپینسری تھی اور بچہ کے لیے ایک سینٹر اور نرسوں کے لیے ایک اسکول بنایا۔ اس طرح ایدی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا۔ ایئر ایمبولینس، کلینک، مزدوروں کے لیے گھر، لاوارث میتوں کی تدفین کے لیے قبرستان، لاوارث بچوں کو گود لینے کے لیے مراکز، یتیم خانے، پناہ گاہیں، سرد خانے اور اسکول بھی کھولے۔ ان سب کی ایک لمبی فہرست ہے جن کو اگر گننے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ایک خاتون جن کا نام بلقیس تھا وہ ایدی صاحب کی ڈسپینسری میں کام کرتی تھی۔ ان سے عبدالستار ایدی کی شادی 1965 کو ہوئی۔ ایدی صاحب اور بلقیس ایدی نے اپنی پوری زندگی غمزدہ لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ 1976 میں فلسطین میں جب اسرائیل کی بمباری سے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے تو اس کی اطلاع ملتے ہی ایدی صاحب جنگ زدہ علاقوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب وہ شام کے راستے لبنان کے بارڈر پہنچے تو ان کو اسرائیلی فوج نے روک لیا۔ تاہم ایک اسرائیلی ڈاکٹر نے ایدی صاحب کا نام سن رکھا تھا۔ اس کے کہنے پر ایدی صاحب کو جانے دیا گیا۔ یہ ایدی فاؤنڈیشن کی پہلی بین الاقوامی امداد تھی۔ 1980 میں لاکھوں افغان مہاجرین کی مدد اور 9/11 میں ہزاروں افغان زخمیوں کی طبی امداد کی۔ ترکی، مصر، انڈونیشیا اور ایران میں سیلاب اور زلزلوں کی تباہ کاریوں میں امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ 8 اکتوبر 2008 میں پاکستان میں آنے والے زلزلے میں کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی متاثرین کی مالی اور طبی مدد کی۔ ایدی فاؤنڈیشن کے فلاحی نیٹ ورک میں 1000 سے زیادہ ایمبولینس، جہاز، ہیلی کاپٹر اور سیلابی صورتحال میں بوٹس 24 گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں۔
ایدی فاؤنڈیشن میں گمشدہ افراد کی تلاش، جانوں کے تحفظ کے لیے ایدی سینٹر، انٹرنیشنل کمیونٹی سینٹر، کینسر ہسپتال، منشیات کے عادی افراد کا علاج اور دیگر امدادی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ 1980 میں ایدی صاحب کو حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز دیا گیا۔ پاک فوج نے ان کو شیلڈ آف آنر پیش کی۔ بین الاقوامی سطح پر 1986 میں ایدی صاحب کو فلپائن نے رومن میگسے ایوارڈ دیا۔ 1988 میں ارمینیا میں زلزلہ متاثرین کے لیے خدمات انجام دینے پر انہیں امن انعام برائے USSR دیا۔ 1992 میں حکومت سندھ نے ان کو سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ 1993 میں انہیں روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے پال ہیرس فیلو دیا گیا۔ ایدی صاحب کی خدمات پر انہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن اور ہمدرد فاؤنڈیشن سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ 16 اگست 2006 میں بلقیس ایدی اور کبریٰ ایدی جو کہ عبدالستار ایدی کی صاحبزادی ہیں کی جانب سے ایدی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ایدی صاحب نے اپنی ساری زندگی سادگی میں گزاری اور سادہ زندگی کو کبھی ترک نہیں کیا۔ عبدالستار ایدی اور بلقیس ایدی کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹے کا نام فیصل ایدی اور قطب ایدی ہے، جبکہ بیٹیاں کبریٰ ایدی اور الماس ایدی ہیں۔ عبدالستار ایدی صاحب کے گردے گزشتہ کئی سالوں سے ناکارہ ہو چکے تھے، جس پر ان کا SIUT سے باقاعدگی سے ڈائلیسس کیا جاتا تھا۔ 88 سال کی عمر میں عبدالستار ایدی 8 جولائی 2016 کو کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اپریل 15، 2022 کو ایدی صاحب کی شریک حیات بلقیس ایدی بھی 74 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے چل بسی۔ عبدالستار ایدی نے اپنی دونوں آنکھیں بھی وفات کے بعد عطیہ کر دیں۔